علوم و فنون ہم اس لیے سیکھتے ہیں کہ ہماری دنیا بہتر ہو جائے، مال آ جائے، ہمارے پاس دولت آ جائے، شہرت آ جائے، بینک بیلنس ہو، اچھا ایک سٹیٹس بن جائے ہمارا۔ اس لیے دنیاوی علوم و فنون کو ہم لوگ حاصل کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کو مال دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، دولت دیتا ہے، تو اس بندے سے رب تعالی راضی ہو جاتا ہے۔ نہیں، جس بندے سے رب تعالی راضی ہوتا ہے اس کو مال نہیں دیتا، اس کو دنیاوی دولت نہیں دیتا، بینک بیلنس نہیں دیتا۔ اگر مال دینا ہی اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی علامت ہوتی تو مال تو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو بھی دیا تھا، قارون کو بھی دیا تھا، شداد کو بھی دیا تھا، اور بڑے بڑے ایسے لوگ جو منکر خدا تھے، رب تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کو بھی مال دیا تھا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مال و دولت سے نوازا تھا۔ اسی طرح صحابہ میں سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ مال آپ کے پاس تھا۔ تو مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی کو دینا یہ اس کی رضا کی علامت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین کی فقاہت نصیب فرما دیتا ہے، دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے دو آپشنز رکھے، فرمایا چاہے تو علم حاصل کر لیں، چاہے پوری دنیا کی سلطنت و بادشاہت کو چوز کر لیں، چوائس از یورز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو آپشن رکھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو چنا، علم کو چوز کیا۔ جب علم کو چوز کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس علم کو چوز کرنے، پک کرنے کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے جاؤ ہم تمہیں بادشاہت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔